پہلے پاک بھارت کشیدگی متنازع علاقے تک محدود رہتی تھی، اس بار کشیدگی بین الاقوامی سرحد تک پہنچ گئی تھی۔ یہ ایک جارحانہ کشیدگی تھی جس کی شدت کو اب کم کر دیا گیا۔ دونوں ممالک سرحد پر افواج کی تعداد میں کمی لا رہے ہیں۔ پاکستان بھارت تقریباً 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ گئے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد مرزا کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا پاکستان اور بھارت میں مستقبل میں بھی کشیدگی ہو سکتی ہے۔ کرائسس مینجمنٹ میکنزم منظر سے غائب تھا۔ عالمی برادری کے متحرک ہونے سے پہلے ہی کافی نقصان ہو چکا تھا۔ پہلگام واقعے کے بعد پہلی بار سینتاس معاہدے کو معطل کیا گیا۔ India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ گلیشیئرز کے تحفظ پر عالمی کانفرنس کے خطاب میں بھارت کے سینتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی مذمت۔ شہباز شریف نے کہا کہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو تنگ نظر سیاسی مقاصد کے لیے یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ بھارت کو سرخ لکیر نہیں عبور کرنے دیں گے۔ مزید کہا پاکستان میں 13,000 گلیشیئرز ہیں، ان کا تحفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ایکو سسٹم بھی متاثر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 ملکی دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ پہلی بار سچ بول اٹھی مودی سرکار، پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرائے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما سبرامنیم سوامی کا اعتراف، مودی سے 5 طیارے گرنے پر سوال بھی اٹھا دیا، کہا چائنا کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ مودی کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات اور بات چیت ممکن نہیں۔ بی جے پی رہنما سوامی نے امید ظاہر کی ہے کہ مودی طیارے گرنے کے معاملے پر قوم کو سچائی سے آگاہ کریں گے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کی ناکام حکمت عملی نے بھارت کو محاذ جنگ پر کمزور کیا، پاکستان کی طاقت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ بھارت عالمی سطح پر ٹرمپ کی ثالثی کی کوششوں کو جھٹلانے لگا۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے حالیہ بیانات میں ٹرمپ کے ثالثی کردار کو یکسر مسترد کر دیا، کہا بھارت نے پاکستان کے ساتھ ٹرمپ کی ثالثی کے ذریعے کسی بات چیت پر کبھی اتفاق نہیں کیا۔ ٹرمپ کی ثالثی دراصل ثالثی ہے ہی نہیں، امریکی صدر نے صرف پیغامات اور بات چیت کا کردار ادا کیا، یہ ثالثی نہیں۔ ششی تھرور نے اعتراف کیا کہ ہم نے امریکہ کو کئی فون کالز تو ضرور کی مگر یہ ثالثی نہیں تھی۔ ٹرمپ میں صدر کی اوصاف نہیں ہیں۔ دفاعی ماہرین نے ششی تھرور کے بیان کو منافقت پر مبنی قرار دے دیا۔ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا مودی کو مناظرے کا چیلنج، کہا ٹیلی پرومپٹر لانا ہے تو وہ بھی لے آئیں، بے ساختہ سوالوں کا بے ساختہ جواب دینا چاہیے۔ آپ کو تو میڈیا مینجمنٹ کی عادت ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں آپ کی پارٹی ٹی وی چینلز کو گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ آپ نے جھوٹ پھیلانے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی خوب پیسہ لگایا، چالاکی زیادہ دن نہیں چلے گی۔ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ IOMED کے قیام سے متعلق کنونشن میں نمائندگی باعث فخر ہے۔ نائب وزیر اعظم کی ثالثی کے لیے عالمی تنظیم کی تجویز پر چین کے ویژن کی تعریف، چین کو تقریب کی میزبانی کرنے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کی ملاقات، عالمی ادارہ برائے ثالثی کے قیام پر مبارکباد پیش کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے ہانگ کانگ کو عالمی رابطے کا مرکز قرار دیا، ہانگ کانگ کی ترقی میں ایک ملک دو نظام کی پالیسی کی تعریف کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وفد کے ساتھ آج سے امریکہ کے سرکاری دورے کا آغاز کریں گے۔ بلاول بھٹو کے ساتھ جلیل عباس جیلانی اور ہنا ربانی کھر بھی امریکہ میں ہیں۔ 2 جون سے امریکی حکام سے باضابطہ ملاقاتیں شروع کریں گے۔ امریکی حکام کو پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کے موقف اور بھارت کی ڈس انفارمیشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ پاکستانی وفد کی نیو یارک میں اینٹونیو گوتریس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے ملاقات بھی متوقع ہے۔
قوموں کو میزلز اور بوم تباہ نہیں کرتے، قوموں کو فتنہ تباہ کرتا ہے۔ جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھاؤ، آپ نے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا۔ چاہے جو بھی آپ کو کوئی کہے یہ جلا دو، یہاں آگ لگا دو، یہ اس کو توڑ دو، یہ سڑک بلاک کر دو، آپ نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ سڑکیں بھی آپ کی ہیں۔ کوئی بھی کہے کہ جلا دو، تباہ کر دو، اس کی بات مت ماننا۔ قوموں کو بم نہیں فتنے تباہ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ لیا میں میڈیکل کالج بنانے کا اعلان۔ کہا جو نوجوان کسی کی باتوں میں آئے وہ جیلوں میں پڑے ہیں، بچوں سے یہ سب کروانے والوں کے اپنے بچے باہر ہیں۔ مزید کہا نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، جب قوم بنیانم مرصوص بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ تمام بچے پاکستان کے لیے بنیانم مرصوص بنے۔ صدر مملکت سے مختلف پارٹی رہنماؤں اور اراکین اسمبلی کی ملاقات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں جمہوریت ہماری قومی شناخت کا بنیادی ستون ہے، پارلیمانی اقدار، قانون کی حکمرانی اور عوامی شمولیت کو مستحکم بنانا ہے۔ 9 مئی کیس میں اسلام آباد کی ATC کا بڑا فیصلہ۔ جج طاہر عباس سبرا نے تھانہ رمنا کو جلانے اور توڑ پھوڑ کرنے کا الزام ثابت ہونے پر PTI کے رکن قومی اسمبلی عبداللطیف سمیت 11 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے کیس میں دیگر 10 ملزمان کو بھی سزا سنائی۔ فیصلے کے وقت عدالت میں موجود 4 ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ 10 مئی 2023 کو اسلام آباد تھانہ رمنا میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کا مقدمہ۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ ایگزیکٹو اور عدلیہ 22 الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آزاد غیر جانبدار عدلیہ کا درس دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدلیہ کو ایگزیکٹو سے الگ رکھا۔ اسلامی تعلیمات کو قراردادی مقاصد کا حصہ بنایا گیا۔ جسٹس جمال نے مزید لکھا آئین میں انہی تعلیمات کے تحت عدلیہ کو آزاد رکھا گیا۔ عدلیہ کا اختیار کسی ایگزیکٹو ادارے کو نہیں دیا جا سکتا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دینے کا فیصلہ چیلنج۔ سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ نے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ فیصلے میں درخواست اور مانگی گئی ریلیف سے تجاوز کیا گیا۔ اصل تنازعہ صرف یہ تھا کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ PTI کے حق میں مخصوص نشستوں کا معاملہ زیر غور ہی نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں جمع کرائی گئی اپنی تحریری گزارشات میں کہا ہے کہ عدالت نے اپنے دائرۂ کار سے تجاوز کیا۔ عدالت نے اصل سوال سے ہٹ کر فیصلہ دیا۔ مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع کرائے بغیر مخصوص نشستوں کا دعویٰ غیر قانونی قرار دیا جائے۔ پاک افغان سفارتی سطح پر اہم پیش رفت۔ پاکستان کا افغانستان میں سفیر تعینات کرنے کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 19 اپریل کو کابل کے انتہائی نتیجہ خیز دورے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مثبت سمت میں ہیں۔ کابل میں اپنے چارجری افیئرز کی سطح کو سفیر کی سطح تک اپ گریڈ کرنے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ اقتصادی، سیکیورٹی، CD اور تجارتی شعبوں میں پاک افغان تعاون کو مزید گہرا کرے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ قانون کے تحت نکاح خواہ 18 سال سے کم عمر فریقین کا نکاح نہیں پڑھائے گا۔ خلاف ورزی پر 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ کم عمر لڑکی سے شادی کرنے والے کو 3 سال قید بامشقت ہوگی۔ شادی پر مجبور کرنے والے کو 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ شہری رحمان کا چائلڈ میرج بل پر دستخط کرنے پر صدر مملکت کو خراج تحسین۔ کہا پاکستان میں کم عمری کی شادیوں کے خلاف اہم قانون سازی کا سنگ میل طے پا گیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ تنخواہ دار طبقے اور صنعتی شعبے کو ریلیف دینے پر غور ہوگا۔ نئے مالی سال کے بجٹ اہداف اور ممکنہ اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ کہتے ہیں کہ نئی مالی سال کا بجٹ 10 جون کو ہی پیش کیا جائے گا۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی تاریخ میں رد و بدل کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ اپوزیشن جماعت نے بھی بجٹ تیاری میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔
पी टी आई ने बजट इजलास के दौरान हिकमत अमली के लिए अपोजिशन जमातों से राबते शुरू कर दिए। पी टी आई रहनुमाओं की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात, असद कैसर की कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ पर अमल दरामद न होने पर अचकज़ई से माज़रत, महमूद खान अचकज़ई पी टी आई की क़यादत की सुस्त रवि पर नाला। कराची में आज भी सूरज के मिजाज गर्म, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, पारा 39 डिग्री को छू गया। शिद्दत 41 डिग्री महसूस की गई। तपती धूप और शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। लाहौर में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। तुर्बत और दादू में पारा 47 डिग्री को छू गया। हैदराबाद 45, सखर, मुल्तान 44, फैसलाबाद और सरगोदा में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा। कराची में हैप्पी ट्रैफिक ने एक और खानदान उजाड़ दिया। बहरिया टाउन के करीब कंटेनर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को रोन डाला। खौफनाक हादसे में बीवी और साली जाँ बहक, शौहर और 2 बच्चे शदीद जख्मी। जाँ बहक खवातीन की शनाख्त 25 साला रहमत और 20 साला तबस्सुम के नाम से हुई। 33 साला शहबाज, 6 साला शीबा और 10 माह की बच्ची शीज़ल जख्मी। कंटेनर का ड्राइवर फरार हो गया। तहूनी फौज की एक बार फिर इमदादी कैंप पर फायरिंग, 20 फलस्तीनी जख्मी। सबसे जारी हमलों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा का आखिरी अस्पताल अल उदा भी गैर फाल, तमाम मरीजों को मुंतकिल कर दिया गया। इमदाद तकसीम करने की अमरीकी इसराइली स्कीम नाकामी से दो चार। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को दुनिया का सबसे ज्यादा भूखा खित्ता करार दे दिया। कहत तेजी से फैलने लगा। करीम अबू सालिम क्रॉसिंग पर 600 इमदादी ट्रक दाखिले के मुंतजिर। इसराइल का इजाजत देने से इनकार। हमास ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ इसराइली मौक़िफ़ की अक्कास करार देते हुए मुस्तरद कर दी। हमास रहनुमा समी अबू ज़हरी ने कहा है कि अमरीकी तजावीज़ का मतलब कत्ल और कहत को जारी रखना है। ये मुआहदा हमारे लोगों के किसी भी मुतालिबे को पूरा नहीं करता। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने दावा किया है कि इसराइल ने अमरीकी तजावीज़ पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ की तजावीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी, 10 इसराइली कैदियों की रिहाई और 18 लाशों की वापसी शामिल है। मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइल के फौजी इनकला का कोई जिक्र नहीं। तमगा जाए दरिया में गजा की हिमायत नहीं छोड़ेंगे। फलस्तीनी परचम लहराने पर तो कन्फू चैंपियन का एजाज मुअत्तल कर दिया गया। नजमुद्दीन ने एहतजाजन अपना तमगा दरियाए नील में फेंक दिया। तुर्क एथलीट ने गुज़िश्ता साल यूरोपियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। फतह पर फलस्तीनी परचम लहराकर जश्न मनाया था। ट्रंप इंतजामिया को एक मरतबा फिर अदालती झटका। होवर्ड ने अमरीकी इंतजामिया की जानिब से गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी के हवाले से जंग जीत ली है। वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया की होवर्ड को गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी को रोकते हुए कहा है कि ट्रंप इंतजामिया के फैसले के खिलाफ आर्जी हुक्म जारी करेंगे। 1, 2 या 3 नहीं, पूरी 4 छुट्टियां। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने 4 रोज़ की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक ईद की तातीलात रहेंगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक़े उरूज पर। हर किसी को मनपसंद खूबसूरत और मोटे तगड़े जानवर की तलाश। व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बबलू के चर्चे। आंखें हैं बड़ी बड़ी और जसामत भी है खूब। मालिक ने बबलू को दूध, दाल और गंदम खिला के पाला है। नाजों से पले जानवर लाल बादशाह, शेरू और व्हाइट ब्यूटी ने कोयटा में धूम मचा दी। कीमत 7 लाख रुपए मुकर्रर। 3 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मार्का। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मध्य मुकाबले। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में कौमी टीम का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। ग्रीन शर्ट्स मैच जीतकर सीरीज में फतह के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान के अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली ही बारी में 86.4 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल में जगह बना ली। यासिर सुल्तान ने 76.07 मीटर की थ्रो करके फाइनल में क्वालिफाई किया। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का फाइनल कल खेला जाएगा। और दोहा में जारी मास्टर्स एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने तीसरा गोल्ड मेडल भी जीत लिया।
काशिफ रेहान ने 102 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये कारनामा अंजाम दिया। 45 साल के एज ग्रुप में शामिल काशिफ रेहान ने 170 किलोग्राम वजन उठाया। स्निच में 70 और क्लीन एंड जर्क में 100 किलोग्राम वजन उठाया।